سورۃ نساء آیت نمبر 97۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظلمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اپنی طرف سے بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں ان کی روح قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسعت والی نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قریب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ انہیں ہجرت میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم دے دیا جا چکا تھا، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پہ عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دے دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا، جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات اور مواقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور اس سے گریز کو کفر کے مترادف قرار دے دیا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اسے دار کفر سے ہجرت کرنا فرض ہو، ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ تو قالوا فیما کنتم، یعنی فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ تھے تو مسلمان یا کافر تھے، یا دارالکفر میں پڑے کیا کرتے رہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ترک ہجرت کی بنا پر ظالم کی موت مرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے اور اس کے ساتھ سکونت رکھے تو یقیناً وہ اسی جیسا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کی تفسیر کے شروع میں بتایا کہ آیت ایسے مسلمانوں کے متعلق تھی جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دارالہجرات یعنی مدینہ جانے میں پس و پیش کرتے تھے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پہ ظلم تھا۔ اور مسلمانوں پر ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام دیں۔ اب یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی۔ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلواریں چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکیں تو خود ان کا نقصان ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں مکہ میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی تو زخمی ہوتا یا مر جاتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ہجرت نہ کرنے کا نقصان ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے اس آیت میں جو وعید آئی ہے اسے ضمناً یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں، ایسا کمزور ایمان، لہٰذا اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کرے تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے دریغ قتل کر دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ گھر بار کی محبت اور مال و دولت کی ہوس تھی جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کرتے تھے، یا پھر اسے بزدلی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔